جو اس وقت جو انڈین پارلیمنٹ ہے اس میں ایک نقشہ لگایا گیا ہے، بھارت خطے کا اہم اور معاشی شراکت دار ہے۔ اب انڈیا کی طرح اسرائیل جو ہے اس نے بھی گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ ایک نئی جنگ نظر آ رہی ہے اور ہم کہیں اس جنگ میں نہ پھنس جائیں۔ اسرائیل کا ذکر ہو، نتن یاہو کی بات ہو اور اس کے ہم نوالا ہم پیالہ نریندر مودی کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ انڈیا نے دیکھا کہ یہ بڑا زبردست موقع ہے، لوہا گرم ہے، لوہا گرم ہے، پہنچو چوٹ کرو پہنچو، اور ادھر سے دیکھا انہوں نے کہ انڈیا آنا چاہ رہا ہے، پاکستان کو تکلیف ہوگی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور اکھنڈ بھارت کا جو نقشہ ہے اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ پاکستان، کشمیر، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، برما، مالدیپ۔ بھارت سب کو پیچھے چھوڑ کر ٹاپ پر جا پہنچ جائے۔ خیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ٹینشن کو روکنا، یا ابھی اب بات کر رہے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالنا چاہیے؟ گریٹر اسرائیل یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو تھوڑا سا اس کو سوچنا چاہیے۔ یعنی کہ پورا جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ انڈیا کا کہتا ہے جی کہ یہ اکھنڈ بھارت ہے اور یہ اس کو ہم نے اپنی ٹیریٹری میں شامل کرنا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ نقشہ لگا دیا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے آج کا تو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ اس میں فلسطین شامل ہے انکلوڈنگ غزہ، سیریا شامل ہے، لبنان کے بہت سے علاقے شامل ہیں، جارڈن شامل ہے، ایجپٹ، مصر، عراق اور سعودی عرب کا کچھ علاقہ شامل ہے، اور تھوڑا سا علاقہ ترکی کا بھی شامل کیا انہوں نے۔ گریٹ گیم ایک دفعہ پھر شروع ہونے والی ہے۔ ہیلو دوستو، نمسکار۔ راج نیوز ایم پی میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو اکھنڈ بھارت کی طرح اب اسرائیل نے اکھنڈ اسرائیل کا نقشہ جاری کیا۔ پورے مسلم امت سمیت بھارت کا پڑوسی پاکستان بری طرح بوکھلا گیا ہے۔ دوستو بھارت میں ہر ہندوستانی کے دل کی آواز اکھنڈ بھارت کے نقشے کو بھارت کی مودی سرکار نے پہلے ہی دیش کی سنسد میں لگوا رکھا ہے، جسے دیکھ پاکستانی میڈیا ہمیشہ ہی لائیو ٹی وی پر اکھنڈ بھارت کا نام لے کر روتا نظر آتا ہے۔ وہیں اب بھارت کے دوست اسرائیل نے ایک نیا نقشہ جاری کر پاکستان سمیت پورے عرب دیشوں کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ اسرائیل نے اپنے نئے گریٹر اسرائیل کے نقشے کو جاری کر اس میں عراق، سعودی، ترکی، سیریا، لیبنان، ایجپٹ، جارڈن سمیت عرب دیشوں کی زمین کو گریٹر اسرائیل یعنی اکھنڈ اسرائیل کے نقشے میں دکھا دیا ہے، جس کے بعد سے ہی اب پاکستان کو بھی بھارت کے اکھنڈ بھارت مشن کی چنتا ستانے لگی ہے۔ پاک میڈیا کا تو صاف کہنا ہے کہ ایک اور جہاں روس یوکرین پر قبضہ کر رہا ہے، وہیں ٹرمپ نے کینیڈا اور گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کا من بنا لیا ہے، اور اب اسرائیل نے اپنا گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ اب وہ دن دور نہیں جب بھارت بھی اپنا اکھنڈ بھارت کا سپنا پورا کرے گا۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں اکھنڈ بھارت اور اکھنڈ اسرائیل پر پاکستانی میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ویڈیو۔ 1967 میں مسجد اقصیٰ پر قبضے کے بعد اسرائیل کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا جنہیں وہ چیف ربی کہتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ اصل خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب ہم مدینہ طیبہ میں اپنے پرانے مکانوں علاقوں کو حاصل کر لیں گے اور مدینہ منورہ کے ہر شہری کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو مسلمانوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا تھا۔ اسرائیل اپنے مذموم مقاصد کا کھل کر اظہار کر رہا ہے، اور صرف اظہار ہی نہیں کر رہا، وہ اس جانب قدم بھی بڑھا رہا ہے۔ اور شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل جولان کی پہاڑیوں سے اتر کر دمشق سے بمشکل 15 کلومیٹر دور بیٹھا ہے، اور وہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستیوں سے مٹانے کے در پہ بھی ہے، اور عربوں کو تابع رکھ کر ماضی کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے، اور وہ خیبر کی ذلت میں شکست نہیں بھولا اور خود کو تیار کر رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے جی، زائونزم کے اندر اور اسرائیلی جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کے اندر، کہ ایک لارجر ٹیریٹوریل ایریا ہے جو کہ اسرائیل کی سٹیٹ کے لیے، جو یہ کہتا ہے کہ جو کرنٹ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ بارڈرز جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ان بارڈرز کو ایکسپینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہسٹوریکل، ریلیجیس، جیو پولیٹیکل روٹس کی بات کی جاتی ہیں اور انٹرپریٹیشن کی بات کی جاتی ہے۔ اور جو گریٹر اسرائیل ہے یہ بہت سارے اس کے پلانز ماضی میں بھی دیے گئے ہوئے ہیں۔ سو بیسیکلی یہ ساری کی ساری وہ کہتے ہیں کہ جو کانسیپٹ ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ بائبل میں پایا جاتا ہے، توراہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لینڈ ہے جو پرومس کی گئی تھی ٹو دی ڈسینڈنٹس آف ابراہیم، یعنی کہ اسرائیلیوں کو۔ اور یہ جو ببلیکل باؤنڈریز ہیں اس لینڈ کی، ان کو ہیبرو جو ہے اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو ریور نائل ہے ایجپٹ کے اندر، اور جو ویسٹ کے اندر جو نہر جو دریائے فرات ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی ایسٹ تک یہ آتے ہیں۔ سو آپ یہ سمجھ لیں جتنا بھی ماڈرن ڈے فلسطین ہے، یہ ساری کی ساری ویسٹ بینک اینڈ غزہ، جارڈن کے کچھ ایریا ہیں، لیبنان کے کچھ ایریا ہیں، سیریا اینڈ عراق۔ آپ کو پتہ ہے سیریا تو انہوں نے ختم کر دیا،
اکثر میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں فوج کو ضرور تنقید کریں اگر فوج سیاست کرے، لیکن فوج اگر کمزور ہو جائے تو یاد رکھیں پھر آپ کا حال ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سیریا کا حال ہوتا ہے۔ میں جب دیکھا کہ سیریا کے جتنے ایسٹس تھے اسرائیلی ایئر فورس نے تباہ کر دیے، کہ اگر ایچ ٹی ایس پاور میں بھی آ گئی ہے تو ایچ ٹی ایس کچھ نہ کر سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریٹر اسرائیل کی بات کو، ٹھیک ہے؟ اب مڈل ایسٹ شور کر رہا ہے سارا، لیکن مڈل ایسٹ کیا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو مزے کی بات کیا کر سکتا ہے؟ آج اگر اسرائیل چاہے تو پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں جنگیں شروع ہو جائیں، آج چاہے۔ یہ تو وہ سب اچھے بچے بنا کے ان کو بٹھایا ہوا ہے کہ تم نے ہلنا نہیں ہے، اور پھر وہ ظاہری بات ہے there will come a time they will come to پاکستان۔ میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں کوئی مذاق نہیں میں کر رہا۔ there will come a time they will come to پاکستان، اور کہیں گے جی ہمیں یہ خطرہ ہے، ہمیں یہ خطرہ ہے، ہمیں یہ خطرہ ہے۔ یہ جو پاکستان کے اوپر سختی کی جا رہی ہے یہ ایویں نہیں کی جا رہی، there is some logic behind that۔ لیکن ہم نے 70s 80s کا دنیا کو بتا دیا ہوا، پرٹیکولرلی ویسٹرن ورلڈ کو، کہ ہم کسی قسم کا کوئی ڈیزائن یا انٹرسٹ نہیں رکھتے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اندر، کسی قسم کا ڈیزائن یا انٹرسٹ نہیں رکھتے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اندر۔ ہم نے ان کو بتا دیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ بات ہم نے کلیئر کر دی ہے ان کو کہ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، نہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ فرینکلی اسپیکنگ یہ میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، اینڈ بڑی ریسورس فلی، جسے آپ کہیں کہ ود آل انفارمیشن اینڈ اتھینٹسٹی بتا رہا ہوں کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا ہوا بھائی صاحب ہمارا اس میں کوئی لین دین نہیں ہے، آپ جو مرضی کر رہے ہیں وہاں پہ جیسے مرضی کریں، ہم اس میں نہیں آتے پڑھتے، ٹھیک ہے نا جی؟ سو مجھے ایسے لگتا ہے when I look at this، اس ساری کی ساری سچویشن کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو میں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ فوج جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ جو زائنسٹ تھنکر تھے جو 19th and 20th سینچری میں جنہوں نے یہ سارا دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیوش اسٹیٹ ہے، جو برٹش مینڈیٹ تھا فلسطین کا اس دور میں، یہ جو کانسیپٹ ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ صرف جسے کہتے ہیں نا کہ جب ببلیکل اسرائیل یہ نہیں ہے، بٹ ساری کی ساری جوش ہسٹوریکل جو ٹیریٹریز ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ سو مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے ذاتی طور پہ ایسے لگتا ہے، میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک طرف یہ میپ ہے، ایک طرف یہ میپ ہے، اور دوسری طرف معصوم اینڈ بیچارے عرب کنٹریز جو دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو، اس ساری کی ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کو ہے جو بچا سکتا ہے۔ 1967 6 ڈے وار، گریٹر اسرائیل تھا وہ بھی، جو 6 ڈیز کی وار تھی، اسرائیل جو بھی انہوں نے اپنے بارڈر سے بیانڈ گئے تھے، ویسٹ بینک، غزہ اسٹرپ، ایسٹ جیروسلم، گولان ہائٹس، جو سینائی پیننسلا ہے، ٹھیک ہے جی، اسرائیل نے 1 منٹ میں ابھی یہ ساری وہ جسے کہتے ہیں نا سینائی جو تھی پیننسلا، جو سینائی پیننسلا کہہ رہا ہوں، گولان ہائٹس جو ہیں، امیڈیٹلی اس نے کیپچر کی۔ اس نے شام کی سیریا کی ساری ملٹری انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، سارے کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، سارے کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ملٹری ہارڈ ویئر ساری کی ساری تباہ کر دی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ سو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو نیا میپ روز دکھایا جاتا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے مڈل ایسٹ از آل اباؤٹ آن دی ورج آف اے نیو وار، ایک نئی جنگ ہو رہی ہے۔ میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں، مجھے سمپل سے ایسے لگتا ہے ایک نئی جنگ نظر آ رہی ہے، اور ہم کہیں اس جنگ میں نہ پھنس جائیں، ہم نے اس جنگ سے باہر رہنا ہے۔